مسئلہ ہے کوئی پاکستانی کوئی بس ایشو ہے. چلیں خیر، پاکستان میں تو بہت مسئلے ہیں، کیا کریں. سوری بھائی، یہاں پہ کوئی اگر پرو پاکستانی ہے جس کو بہت پیار ہے پاکستان سے پیار مجھے بھی ہے، لیکن جو مسئلے ہیں وہ اپنی جگہ، ان سے ہم منہ نہیں پھیر سکتے، آنکھیں نہیں پھیر سکتے. ٹھیک ہے جی، آگے کون پڑھ رہا تھا؟ ولید بھائی آپ کی باری، جی آپ میں پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان جی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محمد ولید بھائی آپ یہاں سے ذرا دوبارہ پڑھیے گا، صراط الذین سے. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ٹھیک ہے، گڈ. جی عاطف بھائی آپ کی باری ہے، ابھی کلاس کے بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. عاطف بھائی کیا ہو گیا؟ دو مسٹیکس مجھے فیل ہوئی ہیں. ایک تو سبحانک اللہم، یہاں پہ لام کو موٹا کرنا تھا، آپ نے باریک پڑھا ہے. اور وتعالی جدوکا میں آپ نے وتعالی جدوکا بہت جلدی سے پڑھا ہے اس کو. اف آئی ایم ناٹ رانگ، شاید میرا انٹرنیٹ کا بھی ایشو ہو سکتا ہے. میر بھائی یا ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیں اگر مجھے غلط لگا ہے. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اللہم اللہ کے لفظ سے پہلے، اللہ کے لفظ میں لام سے پہلے جو ہے نا زبر اگر آ رہی ہے یا پیش آ رہی ہے تو موٹا پڑھنا ہے. سبحانک اللہم، ڈفرنس فیل ہو رہا ہے. جی کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ یار صحیح پڑھ رہے ہوتے ہو لیکن شاید کوئی وائس کا ایشو ہوتا ہے یا کسی بھی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، میں زیادہ اس چیز کو کر رہا ہوتا ہوں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہتے رہنا کہ نہیں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک پڑھ رہے ہو تو آپ بتاؤ کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، آپ تک آواز نہیں صحیح جا رہی. تو مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ لام کو باریک پڑھ رہے ہو. میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک منٹ. جی عاطف آپ پڑھ سکتے ہو. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. آپ کی آواز بالکل بھی مجھے نہیں سمجھ آئی، اتنا زیادہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے، آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو یہی اور کون ہے پاکستانی؟ میرے ساتھ بھی ولید یہی بھائی ہو رہا آپ کو اتنا زیادہ ایشو ہے یار، یہ تو بڑا مسئلہ ہے کوئی. ہے. مجھے بھی آپ کی بات جی ولید اچانک سے بھائی آپ کے چلی ساتھ جاتی ہے. نہیں مجھے بالکل صحیح آ رہی ہے آواز ان کی. آپ پاکستان کے کون سے شہر میں رہتے ہیں؟ میں لاہور میں رہتا ہوں. تبھی میں فیصل آباد میں ہوں نا، اس لیے مسئلہ زیادہ ہے. میں بھی اچھا فیصل اچھا. آباد میں ہوں. بس پھر فیصل آباد تو بیچارہ کیا ہی کریں، فیصل آباد کا نا. اب کیا ہے اس کا حل ہے؟ دوبارہ ہی پڑھ سکتے ہیں.
عاطف بھائی دوبارہ پڑھ لیں پھر، ٹھیک. کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ ثواب دے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اللہم سبحانک اللہم اللہم، صرف آپ اللہم پڑھ کے دکھائیں. اللهم. ہاں تو دیکھیں اس میں لام موٹا ہو رہا ہے، لیکن جب آپ سبحانک اللہم پڑھے تب لام باریک ہو رہا ہے. یعنی وہی مسئلہ ہے، ایک مخارج کو صحیح کرنے میں دوسرا مخارج کہیں سے نا سلپ ہو رہا ہے. سبحانک اللہم کاللہم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اعلی کو لمبا کرنا ہے. وتعالی جدک، وتعالى جدك ولا نہیں آئین إله. کو اور لمبا کریں اور آئین کو کلیئر بھی کریں. وتا واو زبر وا ہے، تا زبر تا ہے، پھر آئین الف زبر آ ہے. و تا آ لا، و تا آ لا، 4 ساؤنڈز ہیں. و تا آ لا. وتعالى جدك. آپ کو تھوڑی سی مشکل آ رہی ہے یہاں پہ، مجھے پہلے نہیں یہ فیل ہوا. آپ نے کل سنائی ہے سنا. ہاں جی سنا بھی الحمدللہ. وَتَعَالَى کو تھوڑا سا کلیئر کریں، اس پہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ آج سیشن کے بعد پریکٹس کرنا، نیکسٹ تک آپ نے اس کو مزید اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جی. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. آمین. ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی. آئین کا تھوڑا سا نا آپ کا مجھے فیل ہوا ہے کہ ایشو ہے. آئین کی پریکٹس کو یقینی بنائیں تھوڑا سا زیادہ، آئین پہ تھوڑا سا فوکس. ذرا نا گلا سا خراب ہے اس لیے بھی شاید ہو رہا ہو. شاید اسی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا، کیونکہ میں نے پچھلے سیشن پہ مجھے نہیں فیل ہوا. آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، مطلب یاد ہی ہوتا ہے انسان کو. تو آپ کوئی نہیں، جب آپ کا ہو جائے گا ٹھیک تو انشاءاللہ پھر صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی باری ہے. آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی؟ جی جی آواز آ رہی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ماشاء اللہ، ویری گڈ. اب سورہ فاتحہ. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمین. آمین. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے پوری کوشش کی ہے. مجھے لگ رہا ہے انہوں نے سب سے زیادہ کل کے بعد میری تلاوت سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحب نے سنی ہے اور اس کو اپلائی کرنے کی بھی کوشش کی ہے. ایسے ہی نا ڈاکٹر صاحب؟ جی طلحہ بھائی، وہ میں نے وہ شارٹ بنایا تھا نا اس کا، اسی لیے، کیونکہ میں ہاں تلاوت سن کے یاد کرتا ہوں. چلے ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے. اس کوشش کو جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول کریں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوشش بہت اس وقت انشاءاللہ خوبصورت لگ رہی ہوگی کہ جس طرح آپ نے مطلب اپنے بیسٹ پہ وہ جس طرح اس کو خوبصورت کر کے پڑھنے کی کوشش کی ہے. تو ویری نائس. اور بس انشاءاللہ جاری رکھیں. تو باقی آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. شروع میں سورہ فاتحہ میں جب آپ نے الحمد پہ پڑھا ہے نا، تو وہاں پہ مجھے لگا کہ آپ سے ہا ادا نہیں ہوا صحیح طرح، تو بس اس کا تھوڑا سا دھیان رکھیں. باقی ماشاءاللہ ویری نائس. ٹھیک ہے طلحہ بھائی. تو اب ہم تفصیل شروع کریں. اب طلحہ تفصیل میں ہم نے حرکات پڑھی تھی، صرف زبر زیر پیش تھا اس میں. ٹھیک ہے، تو اس میں جی ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہیلو. جی آ رہی ہے. شاید آپ کو لیٹ پہنچ رہی ہے. میر بھائی میری آواز آ رہی میرے خیال سے میرا ہے؟ ایشو زیادہ. اچھا ٹھیک ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. طلحہ شاید ہاں آپ کی طلحہ آواز بھائی کی آ طرف. طلحہ بھائی آپ کو لیٹ جا مجھے رہی بھی ہے. آپ کو شاید میں بھی. اچھا تو خیر ہم بات کر رہے تھے کہ پرانی پستی کی تھوڑی سی میں بات کر رہا تھا کہ اس میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ زبر زیر پیش کو ہم نے نارمل پڑھنا ہے، بہت زیادہ کھینچنا نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا اور جھٹکا نہیں دینا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں دیکھی تھی کہ جب ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، جس طرح تھوڑی بہت اگزامپلس میں نے دی تھیں کہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک، جب اس بدو کو ہم لمبا کر دیتے ہیں تو یہ غلط ہے. دال کے اوپر پیش ہے، اس کو نارمل پڑھنا ہے، اس کو نہیں کرنا. لے سکتے ہیں الذین، نہ پہ یہاں پہ زبر ہے، اس کو لمبا کرتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے طلحہ کے اوپر بھائی. نون کے اوپر زبر ہے، جہاں پہ بھی صرف ایک حرکت ہے. میری آواز بہت کٹ رہی ہے. جی آواز صحیح نہیں آ رہی آپ کی طلحہ بھائی. میرے گھر میں باقی سب انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، کسی کو کوئی نہیں آیا، نہیں تو سارے دوڑ دوڑ کے آ جاتے ہیں. میری آواز اب نہیں آ بیٹر رہی؟ ہے. نہیں اب بیٹر ہے. ہیلو. طلحہ بھائی ریجوائن کر کے دیکھ لیں. چلے میں کہوں السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. جی عاطف بھائی آپ کو کچھ کہنا ہے؟ آپ کا ہینڈ ریز ہے.
اچھا تو خیر پچھلی تختی کی تھوڑی بہت جو ڈسکشن ہوئی ہے آئی تھنک شاید آواز پہنچ گئی ہو. اب ہماری تختی نمبر 5 ہے تنوین. جہاں پہ بھی میری آواز بریک ہو مجھے میسج وغیرہ کر دیں یا بتا دیں, مجھے نہیں پتا یہ کیا تختی ایشو کی ہے. جو آواز تھی تو خیر اسٹارٹنگ تختی میں وہ نمبر بروکن تھی, دوبارہ بتائیں کیونکہ ریکارڈنگ میں وہ ایڈٹ کر دوں گا اسے. ٹھیک ہے. تختی نمبر 5 ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. تنوین کے نام سے یہ تختی. تنوین کہتے ہیں بیسیکلی, ایک تو ہم نے پڑھی حرکات, اس میں صرف ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہے. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. یہاں پہ ہدایات اگر ہم زوم ان کریں تو یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن بھی انہوں نے اسی طرح سے کی ہوئی ہے. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اسی تنوین کی تختی سے غنہ کرنے کی مشق کروائیں. غنہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے, یعنی آواز جو ناک میں آواز لے کے جانے کو غنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی میں ہم دیکھیں گے کہ غنہ کو کس طرح سے ہم پریکٹس کریں گے. اچھا, اور یہاں پہ ایک رول آپ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, یہ جو ہدایات میں لکھا ہوا ہے اب نیکسٹ جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ آپ لوگوں کے بہت کام آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے, یہ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے. جو جس طرح میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا نا کہ وہ جو باکسز تھے, پتہ نہیں ابھی تک آپ لوگوں نے یاد کیے ہیں یا نہیں. حروف قلقلہ والے, حروف یرملون والے, اور موٹے حروف کون سے ہیں, حروف ہلکی کون سے ہیں, یاد کیے ہیں یا نہیں کسی نے ابھی تک؟ جی, حروف قلقلہ میں قوف تو با جیم دال کت بجد, رائٹ. ہاں بالکل. عاطف بھائی آپ نے کچھ ان باکسز میں سے یاد کیا؟ سیٹی والے حروف ہیں صاد, ز, سین. ہاں, یہ تو مطلب بہت ایزی ہے کیونکہ میرے خیال سے میں نے جب یہ تختی کروائی ہے تو میں نے ان ساری چیزوں کو ایکسپلین بھی کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا بس ہم اگر دماغ پہ زور ڈال کے بھی سوچیں گے نا تو ہم ان چیزوں کو کر سکتے ہیں. اتنا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمیں بہت کوئی کریمنگ کرنی پڑنی ہے, بیٹھ کے اس پہ ایکسٹرا سے ٹائمنگ دینی پڑے گی کہ جی کریمنگ کر رہے ہیں ہم کہ یہ والے حروف قلقلہ ہیں, یہ والے موٹے ہیں, یہ والے ہلکی ہیں. حروف ہلکی بیسکلی وہی ہیں جو آپ کے حلق سے ادا ہوں گے. حلق سے کون کون سے ادا ہوئے ہمیں پتہ ہے, ہا, ہا, عین, غین, خا, یہ حروف ہلکی میں قوف. آتے ہیں. اچھا, حروف یرملون ہاں آپ نے بولا اس میں وہی ہے جو آپ بول رہے ہیں, یرملون, یا را, یا را, میم لام واو نون, رائٹ. وہی ٹرم ہی ہے نا, یرملون ٹرم کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ حروف کیونکہ آگے اس کا رول بھی آئے گا. اب یہاں پہ جو حروف یوز ہونے ہیں نا وہ اب آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں. یہ والا رول جو ہے نا یہ اسپیشلی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اس پہ میں تھوڑا سا پہلے ایمفسائز کر رہا ہوں, آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے, اس رول کو ہی. آگے اب قرآن پاک کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے, آگے صورتیں پڑھیں گے, اس میں بہت کام آنا ہے ہمارے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی کہ تنوین پر غنہ کرنے کا قاعدہ یوں سمجھائیں کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ, ہا, ہا, غین, خا, لام, را, ان میں سے کوئی حرف اگر آئے گا تو غنہ ہوگا. نہیں ہوگا. ان کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو غنہ ہوگا. اچھا یہ دھیان رکھیں, اگر یہ حروف تو غنہ نہیں ہونے کا مطلب بھی یہاں پہ, ابھی ہم آگے یہ تختی جب ہم اکیلی پڑھیں گے تو ہم سب کو ہی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے, کیونکہ یہاں پہ ہم تلاوت نہیں کر رہے ہیں, یہاں پہ قرآن پاک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اکیلا اکیلا انڈیویجول وہ ہے حرف سیپریٹلی. ٹھیک ہے, تو ہم اس میں اس رول کو اپلائی نہیں کر پائیں گے. ابھی ہم جب صورت دیکھیں گے, اگر ہمیں ٹائم ملتا ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی کس طرح سے اپلیکیشن ہوگی. تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 حروف ہیں. دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, تنوین کے بعد, تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد. یہ اپنے پاس لکھ لیں یا یہیں پہ دیکھ لیں, اگر آپ کو مطلب اسکرین شاٹ لے لیں سکتے ہیں. 2 زبر 2 زیر 2 پیش, ان کے بعد اگر حروف چلو ہوگا بھائی بات کٹ تو رہی ہے ہم آپ کی اس بہت پہ زیادہ. غنہ نہیں کریں گے, یعنی آواز کو ناک میں نہیں لے کے جائیں گے. اب اس میں
کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کی آواز بالکل نہیں سمجھ آئی مجھے. میں کہہ رہا ہوں آپ کی آواز بہت کٹتی تھی پہلے. آئی تھنک میری آواز کا بہت ایشو ہے. اور یہی ایشو محمد ولید کا بھی ہے. مطلب مجھے محمد ولید کی بات ابھی تک نہیں سمجھ آئی. مجھے ایک اس کا آواز والا ورڈ جو اس نے بولا ہے کہ آپ کی آواز، اس کا ورڈ مجھے سمجھ آیا. باقی اس نے کیا کہا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ ایشو کیوں ہو رہا ہے. حالانکہ میرے گھر میں انٹرنیٹ صحیح چل رہا ہے. اب ٹھیک آ رہی ہے لیکن طلحہ بھائی، باقی بات تو صحیح آئی ہے آپ کی سمجھ. آپ کو صحیح سمجھائی، وہی پاکستانیوں کو نہیں آ رہی نا. مجھے بھی محمد ولید کی آواز نہیں سمجھ آئی. اس نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ بھائی نے کچھ کہا ہے، مجھے نہیں پتا چلا کیا کہا ہے. نہیں، اس مجھے وقت لگتا ہے نہیں ڈاکٹر پہلے صاحب کو اور میر بھائی کو اور عمر بھائی کو. نہیں طلحہ بھائی واقعات پہلے خراب ہو آ رہی رہی تھی. تھی. جب آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں نا تو آواز خراب ہو جاتی ہے، جب بات کرے تو آواز صحیح آتی ہے. اب اس کا کیا حل ہے؟ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں چلو. اعوذ اعوذ باللہ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان نے نا گوگل میٹ پہ کوئی حملہ کیا مجھے لگ رہا ہے آج. اب میں پڑھاؤں بتاؤں، مجھے کچھ نہیں پتا جی میری جی آواز اب آ صحیح رہی آ ہے رہی یا ہے، آپ نہیں. کنٹینیو کریں. کریں کنٹینیو. شیطان بھاگ گیا. چلو ٹھیک ہے. اچھا جی، تو میں بتا رہا تھا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر ان 8 حروف میں سے جو سامنے لکھے ہوئے ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، لام، را، یہ یاد اسی آرڈر میں کر لیں. یہ ان حروف میں حروف سے اگر کوئی حلقی حروف، اور لام اور را ہیں اس کے علاوہ، رائٹ؟ ہاں کہہ سکتے ہیں حروف ہلکی پلس لام را، اس طرح کر لیں. اگر اسٹریٹ لائن میں اس طرح اس آرڈر میں یاد کر سکتے ہیں تو اس آرڈر میں یاد کر لیں. مجھے اس آرڈر میں یاد ہے تو میں نے اس لیے اس طرح کہا ہے. تو اگر یہ حروف 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کے بعد آئیں گے تو اس 2 زبر 2 زیر 2 پیش پہ غنہ نہیں ہوگا. غنہ نہیں ہونے کا مطلب ہم لوگ پتہ کیا لے لیتے ہیں. اب جس طرح یہاں پہ ہم دیکھیں گے میم 2 زبر من، ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کو قرآن پاک سے ایگزامپل دیتا ہوں. سورہ اخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ والی صورت ہے. لم یلد ولم یولد، یہاں پہ آتی ہے ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اگر ڈاکٹر صاحب آپ اگر سورہ اخلاص شو کر سکے اسکرین پہ تو زیادہ سب کے لیے آسانی ہو جائے گی. ہاں، اس کی آخری جو آیت ہے نا یہی، اس کو تھوڑا زوم ان کر لیں تو پھر میں ایکسپلین کر دوں وہ ایگزامپل جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہاں، اب اس میں دیکھیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ون پہ دیکھیں واو 2 زبر 1 ہے، ٹھیک ہے. ایک تو اس چیز کو کنفیوز کرتے ہیں کہ مطلب یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس چیز کو کنفیوز کرتے ہیں. اس چیز کو کنفیوز نہیں کرنا، ہمارا فوکس صرف یہ ہوگا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یعنی تنوین آ رہی ہے، تنوین ان اینی فارم، زبر و زیر و پیش ہو، اور اس کے بعد جو ویری نیکسٹ حرف ہے، یعنی اب یہاں پہ 1 جو ہے واو الف 2 زبر 1 لکھا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ الف اگر سنگل کچھ ایسے بغیر کسی حرکت کے یا جزم یا سکون کے لکھا ہوا ہے تو وہ الف ہے، ٹھیک ہے، اس کو کنسیڈر نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس والے الف کو نہیں دیکھنا جو واو کے ساتھ لکھا ہوا ہے، بلکہ جو احد میں لکھا ہوا ہے حمزہ زبر آ، اس حمزہ کو دیکھنا ہے. یعنی تنوین 2 زبر کے بعد حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ تنوین کے بعد اگر ان 8 حروف میں سے یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، لام، را، ان میں سے کچھ آ جائے گا تو ہم نے غنہ کو لمبا نہیں کرنا، مطلب غنہ نہیں کرنا. یہاں پہ یہ جو لکھا ہے نا غنہ نہیں کرنا. اب یہ نہیں ہے اس کا مقصد کہ ہم اس کو پڑھیں گے کفوا. غنہ اور اس چیز کا تھوڑا سا ڈفرنس ہے. یعنی یہاں پہ ہم پڑھیں گے کفو ون احد، ون احد.
اس ون کو ہم لمبا نہیں کریں گے. جس طرح میں نے پڑھ کے دکھایا من، 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 یہ جو میں لمبا کر رہا ہوں ناک میں لے کے جا رہا ہوں یہ ہے غنہ کرنا. ٹھیک ہے. غنہ کی ایگزامپل یہ ہوگی طلبہ ذرا بتائیں. میوں ولیوں والا نصیر میں جو میوں ہے جی غنہ کی ایگزامپل پوچھ رہا ہوں. یہ ہوگی جو ایک آیت ہے نا میوں ولیوں والا نصیر, یہ جو میوں ہے یہ غنہ ہے. آپ کی آواز کی سمجھ نہیں. میری آواز آ رہی ہے بھائیوں؟ اب آ رہی ہے. کہہ رہا ہوں غنہ کی ایگزامپل پوچھ رہا ہوں آپ سے. میوں ولیوں والا نصیر جو آیت ہے اس میں جو میوں ہے یہ غنہ ہے. نہیں یہ غنہ ہے بھی اور نہیں بھی. کیونکہ اس وہاں پہ کو مین ہم ابھی ہے, لیکن ہم نون نہیں پڑھتے ہیں, وہ اس کو میوں کر دیتے ہیں. وہی بات ہے کہ اس میں نا کہہ لیں کہ دو قاعدے اکٹھے لگ رہے ہیں تو اچھا. وہ گناہ ہے بھی اور ساتھ ایک اور چیز بھی ہے تو وہ بھی آگے جا کے آئے گی وہ چیز. ٹھیک ہے. تو وہ صرف اکیلا گناہ نہیں ہے وہاں. ابھی ہم صرف اکیلا گناہ ڈسکس کر رہے ہیں نا. تو اکیلے جو گننے کی آواز ہے نا وہ نون نہ پہ اینڈ ہوتی ہے. یعنی من، 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 بن، بن، بن. ٹھیک ہے. تو جو اکیلے غنہ کی بات کسی جو آیت اس میں تختی ایگزامپل کو ہم دیں پڑھ طلبہ, کسی آیت میں ایگزامپل دیں. کیا کہہ رہے ہیں. کسی آیت سے ایگزامپل دیں. میں ایک آیت سے آپ کو دیتا ہوں ایگزامپل غنہ کی. یعنی میں غنہ کس کو کہہ رہا ہوں یہاں پہ تو کیونکہ ہم نے کفو ون کی جو میں نے ایگزامپل دی اس میں ہم نے غنہ نہیں کرنا یعنی لمبا نہیں کرنا. ون پڑھ کے ساتھ ہی احد پڑھنا ہے. اچھا ایک منٹ میں آپ کو دیتا ہوں ایگزامپل. کتاب مرقوم. اس میں بھی وہ پھر میم آ جاتا ہے تو وہ ایگزامپل صحیح طرح. ایک منٹ مجھے بس سوچنے دیں. تو میم پہ تو نہیں ہے نا, میم آئے گا تو غنہ کر سکتے ہیں نا. میم تو ان حروف میں نہیں. مجھے ایگزامپل مل گئی ہے میں بتاتا ہوں. میری بات سنیں. سورہ لہب جو ہے تبت یدا ابی لہب و تب, یہ کھول سکتے ہیں. اس میں کون سی آیت؟ اس میں آیت نمبر 30 آیت. ہاں یہ والی سیصلی نارن. ہاں یہ والی آیت. اچھا اس میں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. ہاں اچھا ٹھیک ہے وہ زبر تھوڑی سی آگے پیچھے ڈالی ہوئی ہے. یہ والی آیت جو آیت نمبر 3 جو ہے اس میں آپ دیکھیں میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. سیصلی نارن, یہاں پہ را کے اوپر 2 زبر ہیں یعنی تنوین آ گئی. اب تنوین سے آگے جو 8 حروف ہم نے پڑھے ہیں وہ ایکسیپشن تھے. یعنی ان حروف کے آنے پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا یعنی ناک میں آواز نہیں لے کے جانی, لمبی نہیں کرنی اس کو. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ را 2 زبر رن, 2 زبر تنوین کے رول کے بعد لال آ رہا ہے لال. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ رول اپلائی نہیں ہوگا اور یہاں پہ ہم اس کو لمبا کریں گے یعنی سیصلی نارا ذات لہب, نارا ذات لہب. اچھا, حالانکہ وہاں اگر ہم دیکھیں جی نہیں سمجھ گیا. مطلب وائبریشن ڈالنی ہے غنہ پروناؤنس کرنے کے لیے. وائبریشن کرنے یا ناک میں آواز لے کے جانا, بیسیکلی اس کو کہتے ہیں کہ ناک میں آپ نے آواز لے کے جانی ہے یا اس کی جو آواز ہے نا اس کو جو ہم ان بیسیکلی جو ساؤنڈ ہے اس کو لمبا کرنا ہے. صحیح. ان ان اون, یہ ایک ساؤنڈ ہے. جس حرف کے ساتھ ہوگی اس حرف کی ساؤنڈ کے ساتھ اس کو ملا دیں گے. رن, رن, رن. تو وہ نون ساؤنڈ پہ اس کو اینڈ کرنا ہے. اور کہاں پہ لمبا کرنا ہے کہاں پہ نہیں کرنا یہ میں نے ابھی سمجھایا. ٹھیک ہے. جس طرح وہاں پہ سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد والی میں ولم یکن لہ کفوا احد, یہاں پہ ون احد کیونکہ اس کے آگے نارمل اس حمزہ کو تھا. پڑھیے, اس کو لمبا نہیں کریں گے, غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے آگے یہاں پہ حمزہ تھا نا, یہاں پہ حمزہ نہیں ہے, یہاں پہ وہ الفاظ نہیں, اس لیے یہاں پہ لمبا کریں گے. صحیح. یہاں پہ حروف میں سے نہیں ہے تو یہاں پہ ہم لمبا کریں گے یعنی غنہ کو پراپر کریں گے. نارن ذات لہب. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. جی. تو یہ ایک رول تھا. اس کا مین رول ہی یہ ہے جو آپ لوگوں نے یاد کرنے والی جو چیز ہے نا اس کو یاد رکھنا ہے لازمی. اور جب وہی بتا رہے ہیں کہ جی عمر بھائی
اچھا میں یہاں پہ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہ رہا تھا اپنا اوپینین. ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھنے میں انہوں نے آگے پیچھے لکھے ہیں ہمیں یاد نہ رہے. تو سمپلی یہ ہے کہ خا خا عین غین لام را ہا ہاں حمزہ. ہاں ہاں وہی بات ہے. آپ جس آرڈر میں اس کو ایزی سمجھے نا آپ یاد کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے سب کے لیے شیئر کیا ہے. سب اس کو بھی دیکھ لیں. اگر وہ میرا مدرسے کا جو دور تھا اس میں ہمیں اس طرح ہی کرایا گیا تو ہم نے اس طرح ہی کر لیا اور آج تک اس طرح ہی یاد ہے. تو آپ لوگ آسان طریقے سے بھی کر سکتے ہیں بالکل. تو یہ ایک رول ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی بچے سے پوچھیں کہ یہاں غنہ کیوں ہے اور یہاں کیوں نہیں. جواب میں پورا قاعدہ سنیں. یعنی وہی جو میں نے یہ دو باتیں بتائی ہیں نا کہ کہاں پہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کہاں غنہ ہے کہاں نہیں ہے. اور وہ تبھی آئیڈینٹیفائی کریں گے جب ہمیں یہ ایکسیپشنل جو حروف ہیں یہ یاد ہوں گے. ایکسیپشنل اس لیے کہ ان حروف میں ہم غنہ نہیں کریں گے اور باقی سب میں ہم کریں گے. ٹھیک ہے. اور زیر کی تنوین میں الف کا نام نہ لیا جائے ایسے ہی پڑھا جائے. اس کا پتہ نہیں کیا مطلب. کیا زیر زبر کی تنوین میں زیر نہیں زبر ہو. سوری میری ہائی سیٹ ویک ہے. زبر کی صبر کی تنوین میں الف کا نام نہ لیا جائے ایسے ہی یا کا بھی. میں بھی کنفیوز. یہ کیا لکھا ہوا ہے زیر کی تنوین میں کہاں ہے. الف ہے ہی نہیں. تو زبر کی تنوین میں الف کا نام نہ لیا جائے اور ایسے ہی یا کا بھی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو اردو سر سے گزر رہی ہے بھائی. میں بتاتا ہوں. میں بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جو پہلا ہی جو حروف پہلے حروف میں دیکھیں میم الف دو زبر مان ہے. مطلب جو ہم نے تختی نمبر 2 پڑھی تھی تو وہاں پہ ہم اگر اس تختی میں جا کے سوچے تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے میم الف ماں. ٹھیک ہے. یا میم الف. نہیں جو عربی میں پڑھتے ہیں نا طلب بھائی پہلے حرکت پڑھتے ہیں بعد میں الف پڑھتے ہیں. میم فتحتین الف ایسے ہے. ہاں تو وہ یہی بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ الف کو کنسیڈر نہیں کرنا. صحیح. سمپل ہم نے پڑھنا ہے میم دو زبر من. سمپل. زاد و زبر زن وہ کہہ رہے ہیں یا کو بھی کنسیڈر نہیں کرنا. نہ الف کو کرنا ہے نہ یا کو. صحیح سمجھ. ہلو ہیلو میری آواز آ رہی. اب آ رہی. ٹھیک ہے. تو اس کی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو. اچھا ایک اور چیز میں نے اپنے دوستوں کو جب پڑھایا تھا نا تو ان کو میں نے کہا تھا کہ ہم اس کو اس طرح سے پریکٹس ہی نہیں کریں گے. میم دو زبر من میم دو زیر من میم دو پیش من من اس طرح میرا نہیں خیال کہ ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ تو اپنے آپ کو نا وہ بہت خود ہی پکڑ کے ایک نیچے والے لیول پہ لے کے جانے والا کام ہوگا. پھر قرآن پاک میں بھی آپ لوگوں کو نا اس طرح کرنا پڑے گا. تو اتنا تو ماشاءاللہ سب کا یہاں پہ ہے کہ آپ لوگ ڈائریکٹلی اس کو پڑھ سکتے ہیں. یعنی all you have to do is do the sounds بس. یعنی من 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 بن 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 اس طرح سے بس. نہیں جی بسم اللہ کر. جی عمر بھائی آپ کی ٹرن ہے فرسٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من من بن یہاں پہ غنہ کریں گے. یہاں پہ آپ جب اس تختی میں پڑھ رہے ہو نا آپ نے غنہ کرنا ہے. وہ جو رول پڑا ہے وہ ہم قرآن پاک میں اپلائی کریں گے. یعنی آپ جس طرح پڑھے ہو نا من اس طرح نہیں. اس کو تھوڑا سا غننے کو بھی تو پریکٹس اسی تختی میں کرنا ہے نا. من تھوڑا سا کہہ لیں وہی ایک الف کی مقدار کے برابر اگر آپ اس کو کر لیں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. جی. من من بن بن بن. آگے بھی پڑھوں. نہیں نیکسٹ میر بھائی آپ کی باری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ون 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 فن فن فن. جی محمد وحید بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فن
سن سن زن زن زن. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی عاطف بھائی آپ کی باری. عاطف بھائی عاطف بھائی کی آواز سن سکتا ہے آواز کوئی؟ نہیں آ رہی. حالانکہ نہیں ان آ کا رہی. مائک ریجوائن کریں عاطف بھائی, ریجوائن کریں آپ. آئی تھنک عاطف بھائی کو ریجوائن کرنا پڑے گا. پھر تب تک ڈاکٹر صاحب آپ کی باری, آپ پھر پڑھ لیں یہ نیکسٹ لائن. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ذا والی پڑھنی ہے نا. جی تن ظن تن ذن ذن زن زن زن. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے وا اور زا کو ساتھ رکھا ہے تاکہ ڈفرینس بھی کلیئر ہو سکے. اور آپ نے ڈفرینس کلیئر بھی کیا ہے ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے. عاطف بھائی ابھی نہیں آئے تو پھر ہم دوبارہ سے شروع کر لیں لائن. جب وہ آئیں گے تو ان سے 2 لائن پڑھوا لے گا تو برابر ہو جائے گا. جی عمر بھائی آپ کی باری ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عمر بھائی آئین کا تھوڑا سا اعوذ باللہ میں مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے آج آپ کا ایشو. اعوذ باللہ میں آپ نا تھوڑا سا دھیان شاید کم دے رہے ہیں. اعوذ باللہ آپ کا جو لگ رہا ہے نا سننے میں وہ لگ رہا ہے اعوذ باللہ. آؤ آؤ والی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. 2 ساؤنڈ ہے آ اور او. آئین کی آواز ہے. ٹھیک ہے تو اس پہ ذرا دیکھیں, یا مے بھی مجھے آواز کا ایشو ہو, لیکن مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کافی دیر سے, تو میں نے اب اس چیز کا میں نے آپ کو کہا ہے. ٹھیک ہے تو اس کو دیکھیں اعوذ باللہ کو دوبارہ پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تن تن سن فن فن سن تن. ٹھیک ہے آگے ہیں محمد میر علی. میر بھائی آپ کی باری ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. طن 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 رن رن رن. آپ نے لائن چھوڑ دی ہے. اچھا اچھا. تن 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 دن دن دن. جی محمد ولید آپ کی باری ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تن 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 رن رن رن. طلحہ بھائی یہ رن کو ہم نے پتلا ہی پڑھنا نا. جی ٹھیک ہے. دیکھیں لکھا بھی بلیک میں ہاں ہوا اسی ہے. لیے بلیک میں لکھا ہوا ہے. صحیح کہہ رہا. اچھا آگے محمد عاطف کی باری, لیکن محمد عاطف دوبارہ لیفٹ کر گئے ہیں, تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی باری بنتی ہے. آ کے چلے گا وہ واپس. وہ آئے تھے, آئی تھنک شاید ان کا ایشو نہیں ریزالو ہوا ہوگا, تو پھر انہوں نے دوبارہ لیفٹ کیا. ابھی نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ محمد عاطف لیفٹ. ٹھیک. کون سی ہے میری نون والی ہے نا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نن نن نن
لن، لن، لن. ٹھیک ہے عاطف بھائی آ گئے ہیں. آئی تھنک عاطف بھائی کو نا آپ پہلے. عاطف بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عاطف بھائی کی آواز نہیں سن سکتے ہم. مجھے تو نہیں آ رہی عاطف بھائی کی آواز. مائک انمیوٹ ہے ان کا لیکن پھر بھی ان کی آواز نہیں آ رہی. بڑا ہی ایشو ہے کوئی آئی تھنک پاکستان میں یا فیصل آباد میں شاید. اگر عاطف بھائی فیصل آباد سے ہیں. نہیں عاطف بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کا مائک انمیوٹ ہے لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی. تو عاطف بھائی آپ ذرا گروپ پہ وہ بھیجیں ذرا وائس آ رہی ہے دیکھیں یا وہ بھی نہیں پہنچ رہی اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو. مجھے لگ رہا ہے گوگل میٹ پہ کوئی ایشو ہے. واٹس ایپ پہ نہیں ہوگا شاید. باقی دیکھیں شاید. جی میٹ سے کبھی کبھار مسئلہ ہو جاتا ہے. ہاں کبھی کبھار زیادہ ہی کچھ ایشو ہو ہی جاتا ہے. مجھے آ رہی ہے انہیں آواز آ رہی ہے. ہمیں ان کی آواز نہیں آ رہی. عاطف بھائی ایسا کریں میں نے جب یہ لیو کی تھی نا میٹنگ جب میں نے لیو کی تھی تو وہاں پہ میرے پاس وہ فیڈ بیک فارم سا جو شو ہوتا ہے وہ ہوا تھا. تو میں نے اس میں ویری بیڈ کیا تھا اور اس کے آگے ریزنز بھی آئی تھی تو میں نے وہ بھی فل کر کے وہ کی تھی. تو آپ بھی ایسا ہو سکتا ہے ایسا کریں. لیو کر کے نا وہ آپ وہ فیڈ بیک فل کر کے وہ سبمٹ کریں. میرا اس کے بعد سے مجھے لگ رہا ہے کہ ایشو ٹھیک ہو گیا. حالانکہ اتنی یہ سروس ہو نہیں سکتی ہے. ہو بھی سکتی ہے. بڑی فاسٹ سروس ہوگی. یہی میں کہہ رہا ہوں. یہ گوگل میٹ والے پاکستان میں نہیں نا رہتے ہوں گے. یہ باہر کی کوئی کمپنی نے بنایا ہوگا گوگل میٹ. اچھا تو جی عمر بھائی آپ کی باری ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظن 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 ين ين ين. تراویح بھائی کی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی تھی. میر بھائی کی باری اب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شن 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 جن جن جن. ٹھیک ہے عاطف بھائی تو ہیں. عاطف بھائی آ گئے ہیں. جی عاطف بھائی اب آپ بات کریں. نہیں عاطف بھائی کی آواز ابھی بھی نہیں آ رہی. کوئی لمبا ہی ہاں اب آئی تھی آپ کی آواز. چلیں ایسے پڑھ. آ گئی آپ کی آواز عاطف بھائی. آپ کی آواز ٹھیک واپس آ گئی ہے. چلو عاطف بھائی سے 3 لائنیں مطلب پڑھ. 3 لائنیں پڑھنی ہے عاطف بھائی سروس نے. فاسٹ. آپ نے 3 ٹھیک لائنیں سنانی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کاف والی سے شین سے پڑھنی ہے میں نے. یعنی کاف والی کاف والی. اچھا گاف والی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گن گن گاف نہیں ہوتا گن. کاف ہے. آپ نے کہا نا گاف والی پڑھنی ہے. کاف ہے گاف نہیں ہے. کاف ہے نہیں. گاف تو ہے ہی نہیں. عربی میں گاف نہیں ہوتا بھائی. مجھے گاف کی آواز آئی تھی اس لیے میں نے گاف کہا ہے. نظر نہیں آ رہا ہے. یار شین اس نہیں آ طرح رہی نظر. میں نے شروع میں پراپر اس چیز کا کہا تھا. گاف اردو میں ہوتا ہے عربی میں گاف نہیں ہے. کوئی کہہ دے گا تو میرا تو نام ہی بدنام ہو گیا. انہوں نے کہنا کس سے عربی پڑھتے رہو کس سے تم نے نورانی قاعدہ پڑھا اس کا نام بتاؤ ہمیں. تلا کوئی بھائی بھی کہے گا زندہ تو باد. تم کو تلا بھائی زندہ باد. یہ تو غلط ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے میری. آگے آگے مجھے کوئی 2 لوگ بھی نہیں ملیں گے. انہوں نے کہنا ہم نے نہیں پڑھنا بھائی ایسے استاد سے. وہ عاقب سوری اگر آپ سوری. غور سے دیکھیں نا میں تو پڑھتا ہمیں ہوں گانا. گاف رہا ہے وہ. 2 لگتا ڈنڈے لگ ہے رہے ہیں اس کے. لیکن
ایسے ہی تو لوگ چیک کرتے ہیں، آپ نے کسی کی بات میں نہیں آنا. عربی میں گاف کی کوئی جگہ نہیں ہے. اب آپ پڑھیں کن، کاف سے ہے. کن، 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 خن، 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 غن، 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 حن، 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 عن، عن، عن. ماشاء اللہ. کمپلیٹ ہو نہیں گیا؟ ہو گیا جی. جی طلب یا اس کے بعد اور بھی ہے آگے؟ نہیں، یہ لاسٹ ہے، بس لاسٹ لائن. لاسٹ لائن بھی آتے بھائی آپ ہی پڑھ لیں، آپ کا کافی حرج ہوا ہے نا. ٹھیک. ہن، ہن، ہن. حمزہ کو کیسے پڑھیں گے یہ ذرا بتائیے. سمپل الف، الف والی ساؤنڈ میں نے بتایا تھا. ان، ان، ان. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، گڈ. سب کو بات سمجھ آ گئی ہے. اس میں جو مین جو چیز تھی نا وہ یاد رکھنے والی ہے، وہ آپ سب نے یاد رکھنی ہے. وہ جو رول ہم نے ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب میں ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس تھوڑا سا، میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سی مطلب سب کی ایک کہہ لیں ووٹنگ کے ذریعے میں صورت آئیڈینٹیفائی کروں گا. کون سی صورت آپ لوگ سب سے زیادہ قرآن کی پڑھتے ہیں نماز میں؟ سورہ کوثر. سورہ سورہ اخلاص. سورہ کوثر. سر اور میر بھائی نے کہا اخلاص. اور عاطف بھائی آپ کا کیا ووٹ ہے؟ قل هو اللہ. ٹھیک ہے. اور باقی جو رہ گئے ہیں ولید بھائی اور چاروں کل بھی پڑھتے ہیں زیادہ تر نماز میں. اس میں بھی سب سے زیادہ کون سا پڑھتے ہیں؟ سورہ اخلاص. مجھے پتا تھا. اور کوئی رہ گیا مشورہ دینے عمر والا؟ بھائی، عمر بھائی کی ووٹنگ رہ گئی. سورہ اخلاص، ویسے سورہ دہا. زندہ باد. ٹھیک ہے. تو سورہ فاتحہ ہماری ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اور کافی اچھی آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہے. اور اب میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگ نماز میں بھی ایسے ہی پڑھ رہے ہوں گے ثنا اور سورہ فاتحہ انشاءاللہ. میں امید اچھی کر رہا ہوں. تو آپ لوگ اس طرح ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں، تھوڑا سا ٹائم یا مشکل آتی ہوگی لیکن اس چیز کو ذہن میں لائیں. کیونکہ دیکھیں ہم تجوید یا یہ جو کہہ لیں پڑھ رہے ہیں، یہ اسی پرپس کے لیے پڑھ رہے ہیں. مین پرپس یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں، اپنی ڈیلی لائف میں جب قرآن پڑھیں یا قرآن کی آیات پڑھیں تو ان کو خوش الحانی سے پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی طرف سے اپنا بیسٹ اس پہ لگائیں. تو سورہ اخلاص ہم آج پریکٹس کریں گے. تو یہ صورتیں تو حفظ ہوں گی سب کو. کتنی کتنی صورتیں حفظ ہیں؟ اب ہم آئی تھنک اتنا. جی کاؤنٹ نہیں کیا کبھی طلب. کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوٹی والی یاد ہے زیادہ تر. وہ کہہ رہے ہیں کاؤنٹ نہیں کی کبھی. ہاں مطلب 4 5 ہیں آخری. جی جی. چاروں کل تو یاد ہوں گے. اور سورہ کوثر یاد ہوگی، اور سورہ فتح یاد ہوگی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ بھی زیادہ تر لوگوں کو سورہ یاد قدر ہوتی ہے. یاد ہے، سورہ تکاثر یاد ہے، سورہ عصر یاد ہے. اور اور باقی بھائیوں کو بھی یاد ہے. جی. عمر بھائی نے بھی ایک تھمز اپ کیا. میرا تو ویسے ایک کوشچن ہے، اگر آپ لوگوں کو مناسب نہ لگے تو بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں مجھے نہیں پتا آپ لوگ کے ٹائم شیڈیولز کیا ہیں اور آپ لوگ کتنے بزی ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے تو میرا دل تھا کہ کم از کم اس کہہ لیں اس کیپیسٹی میں اتنا تو کروں کہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں کہ آپ لوگوں نے ہاف سپارہ جو ہے نا آخری ہاف سپارہ وہ یاد رکھنا ہے، یاد کرنا ہے ہم نے وتھ تجوید. مطلب کہہ لیں یہ ایک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ہمارے کورس کا پارٹ ہونا چاہیے. میری یہ خواہش ہے. باقی جیسے آپ لوگ کہیں گے پھر ہم مشورے سے ہی چیز کو ڈیسائیڈ کریں گے. پلس انشاءاللہ میرا یہ دل تھا کہ ہم
جب اتنے آپ لوگ فلوئنٹ ہو جائیں گے اور اچھے ہو جائیں گے پڑھنے میں، تجوید آپ لوگ کی ماشاءاللہ کور اپ ہو جائے گی نورانی قاعدہ، تو سب سے پہلے ہم ان صورتوں کو کور کریں گے جن کی جس طرح فضیلت آتی ہے. سورہ رحمان ہے، سورہ ملک ہے، الف لام میم سجدہ ہے، اور obviously سورہ بقرہ، آل عمران ہے، اور جو اس طرح کی سورہ ہے نا ان کو ہم پڑھیں گے. اور میرا تو دل تھا کہ اگر ان کو بھی آپ لوگ حفظ کر سکیں، کیونکہ چلو حفظ نہیں تو ہم ان کو اتنی دفعہ ضرور پڑھیں گے کہ آپ لوگ اس کو آرام سے 5 منٹ میں یا 10 منٹ میں، جیسے کہ ایک حافظ قرآن روز پڑھ سکتا ہے، آپ ان صورتوں کو پڑھ سکیں، کیونکہ ان کی احادیث میں ہمیں جتنی فضیلت ملتی ہے وہ بہت مطلب ایک اچھی چیز ہے ہمارے لیے، اور ہمیں ضرور یہ یاد ہونی چاہیے صورتیں. جی عمر بھائی، سوری محمد عاطف بھائی، آپ کا ہینڈ ہے. سیکنڈ ہاف کریں آخری پارے کا. اگر آپ لوگ پورا سپارہ کہتے ہیں تو پورا کر لیتے ہیں. ہمیں یعنی 18 صورتیں یاد ہونی چاہیے، 36 ہے نا ٹوٹل صورتیں اس میں. اچھا، سورہ فجر سے آگے بنتا ہے ہاف جو ہے نا، نہیں نا، سورہ فجر سے. میں نمبر اس لیے دینا چاہ رہا ہوں تاکہ ٹارگیٹ ملے. اب یہ تو ہاف تو ایمبیگوس ہو گیا. اب میں نے کاؤنٹ کیا اس میں 36 صورتیں، تو 36 کا آدھا ہوتا ہے اچھا، 18. تو اب اس میں 18 اس میں شروع والی جو ہیں بہت بڑی بڑی ہیں، نہیں، اور وہ آخر آخر سے والی لیتے ہیں، آخر سے 18 لیتے ہیں. چلیں اس طرح کر لیتے ہیں. وہ میرے خیال سے وہ بنے گا تقریباً ربع، ایک آخری ربع بنے گا. میرے خیال سے 97 نمبر صورت سے لے کے 114 تک ہوں گے. تو 97 نمبر صورت کون سی ہے بھائی؟ 97 نمبر صورت ہے اسلام سورۃ 360 کو. القدر. سورۃ القدر سے آنورڈ یاد کرنی ہے. تو سورہ قدر سے آنورڈز یہ ایک پاؤ ہی بنتا ہے، ایک جو لاسٹ ربع. ہاں، تو سورہ ٹھیک ہے قدر، یہ سورہ تو بینہ، اس کے بعد ہے بھائی سورہ سورہ. زلزال. آخری 10 صورتیں تو ویسے سب کو یاد ہوتی ہیں نہیں، کیونکہ چھوٹی اس میں زیادہ تر سی جو یاد ہوں. ہے. ویسے مجھے آپ میں سے کن کن کو کیا کیا یاد ہے؟ سورہ قاریہ بھی یاد ہے، ساری یاد ہے، بس 2 کچی ہیں مجھے اس میں. ایک تو زلزال تھوڑی کچی ہے، اور یہ جو ہے نا کیا نام ہے، زلزال سے پہلے والی، یہ تھوڑی کچی ہے. باقی تو یاد ہے. بینہ. ہاں سورہ بینہ. بس یہی ہے کہ ان کو نمازوں میں اپنا پریکٹس سب صورتوں کو کرتے رہنا، پھر کچی نہیں نہیں ہوں نہیں، گی. کچھ صورتوں پہ اب پہلے تو ان کو یاد کرنا ہے، پھر ان کی تجوید کے ساتھ ان کو اب صحیح کرنا ہے نا. ہمیں یاد تو ہیں وہ ہمارے جو اماں میں سے کہا والی یاد ہے، اب تجوید والی یاد کرنی ہے ہاں نا. ہاں ہاں، نہیں نہیں، تجوید والی انشاءاللہ اب ان کو یاد کریں گے. ٹھیک ہے، سورہ اخلاص آج پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو پھر آہستہ آہستہ مزید صورتیں پھر ہم کری جائیں گے. تو یہ بات ٹارگیٹ مل گیا کہ سورہ جو ہے قدر سے لے کے آنورڈ سے اخلاص تک جتنی وہ ساری یاد کر لیں سب بھائی. پھر ساتھ ساتھ ڈیورنگ دا کورس سنا ہے، اس کی تجوید بھی صحیح ہوتی جائے گی. ہاں جی، تجوید کے ساتھ ان کو ہم حفظ بھی کریں گے. تجوید تو ہم پورے قرآن کی پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ پورے قرآن کی کریں گے، لیکن یہ جو ہے یہ ہمارا حفظ والا پارٹ بن گیا ہمارے کورس کا، کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں اب سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ سنا دیجیے گا. نہیں، ٹائم نہیں ہوگا سنانے کا، تو میں پڑھ دیتا ہوں، اور پڑھنے کے بعد میں تھوڑا سا چیزیں جو ہائی لائٹ مین ہوں گی، جو مجھے لگ رہی ہوں گی کہ یہ چیزیں میں ڈسکس کر لوں، جہاں پہ کوئی غلطی آ سکتی ہے وہ میں بول دوں گا. وہ آپ لوگ پھر بعد میں جو ہے سیشن کے بعد سن لیجیے گا. نیکسٹ میں پھر میں آپ لوگوں سے جب ہم سیشن سٹارٹ کریں گے تو میں سورہ اخلاص سے ہی سٹارٹ کروں گا، کہ پہلے سب سے سورہ اخلاص سنی جائے گی جیسے ہم نے آج کیا. ٹھیک ہے، یہ طریقہ میرے خیال سے زیادہ اچھا رہا. ٹھیک. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں
پہلی تو چیز ایک میں بتاؤں گا، جس طرح آج سیشن ڈیورنگ دا سیشن ڈاکٹر صاحب نے ایک مجھے سنایا حروف قلقلہ، قاف طا با جیم دال. تو یہاں پہ ابھی ہم نے حروف قلقلہ والا جو قلقلہ کا رول ایز سچ تو نہیں پڑھا، لیکن میں بھی اتنا آئیڈیا آپ لوگ کو ہو، اگر نہیں ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ان آیات میں دال، اگر آپ لوگ دیکھیں نا تقریباً ہر آیت جو جہاں پہ کمپلیٹ ہو رہی ہے وہاں پہ دال ہے. یعنی جب جو دال ہے ویسے تو اس کے اوپر دو پیش ہیں، لیکن یہ اس صورت میں ہم جب وقف کریں گے نا تو یہ جزم اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گی، یعنی دال جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. اور جب حروف قلقلہ کے کچھ حروف جو حروف قلقلہ ہے نا ان میں سے کوئی حروف جو جس پہ تب جب ساکن ہو جاتا ہے یا جزم یا سکون کی علامت آ جاتی ہے نا تو اس پہ قلقلہ ہوتا ہے. اگر آپ نے غور کیا ہو جس طرح میں نے پڑھا قل هو اللہ احد احد، یہ جو آواز کو میں ریپروڈیوس کر رہا ہوں نا اس کو قلقلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ آ گئی؟ جی 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 آگے. اس کو تھوڑا سا یاد کیجیے گا. باقی ہم جب قلقلہ کا رول پڑھیں گے تو پھر تو انشاءاللہ سمجھ آ ہی جائے گی، لیکن ابھی کیونکہ اب ہم اس کی تجوید پڑھ رہے ہیں سورت کی، تو اس چیز کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، اور جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ قل هو اللہ، یہاں پہ واللہ، اللہ کی لام سے پہلے واؤ پہ زبر ہے تو اللہ کا لفظ یہاں پہ لام موٹی ہوگی. احد، ٹھیک ہے، دال پہ ہم ساؤنڈ کہہ لیں ایکو سی پروڈیوس کرنی ہے یا دال کی ساؤنڈ کو ریپروڈیوس کرنا ہے، جس کو ہم قلقلہ کہتے ہیں. اللہ الصمد، یہاں پہ اگین اللہ کا جو ورڈ ہے اس میں الف پہ زبر ہے، یعنی اللہ کی لام سے پہلے الف پہ زبر ہے. اگین اللہ کا جو لام ہے وہ موٹا پڑا جائے گا. الصمد، تو یہاں پر مخارج کا دھیان بھی رکھنا ہے. لم یلد، اب لم یلد ولم یولد، اس میں بھی دال کا ہی ہے مین. ولم یکن لہو، ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، یہاں پہ اس کو پیش نہیں سمجھنا، یہ الٹا پیش ہے اور یہ تھوڑا سا لمبا کریں گے. عام جو حرکات والی تختی پڑھی ہے اس طرح سے اس کو چھوٹا سا نہیں پڑھیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور جو ہم نے دو زبر دو زیر دو پیش والی بات پڑھی ہے وہ والا رول یہاں اپلائی ہونا ہے. یہاں پہ ہم کفواً احد نہیں پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کفواً احد بس. تو یہی مین چیزیں تھی. تالا بھائی کیوں؟ کیونکہ آگے حمزہ تو نہیں ہے، الف ہے، تو پھر کیوں نہیں لمبا کرے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف ویسے جو باؤ کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے نا وہ الف ہے، لیکن جب الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش کوئی حرکت آ جائے گی تو وہ پھر الف نہیں رہتا، پھر اس کو ہم حمزہ کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے تو حمزہ بیٹھا ہونا چاہیے، اس پہ حمزہ نہیں بیٹھا ہو. نہیں نہیں، یہ ہم نے تختی کے شروع میں بھی شاید پڑھا تھا کہیں، تب بھی میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ الف جو ہے یہ ایک رول ہے، ایسے ہی ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ جب الف اکیلا ہوتا ہے نا، یہ میں عربی کی بھی کلاس لے رہا تھا، ہمارے ایک ٹیچر ہیں تو انہوں نے بھی یہ چیز پڑھائی تھی، تو مجھے بہت کنفرم ہے کہ میں یہ چیز ایسے ہی نہیں کہہ رہا کہ جب الف جو ہے نا اکیلا جب عربی میں آتا ہے صرف الف لکھا ہوا دین وہ الف ہے، لیکن جب جیسے ہی اس کے ساتھ کوئی حرکت آ جاتی ہے یا اس کے اوپر جزم یا سکون کی علامت آ جاتی ہے تو پھر وہ حمزہ کنسیڈر کیا جاتا ہے عربی میں. تو یہ جو ٹھیک ہے، کفوان والا جو ہے وہ الف ہے، اور اس کے احد والا وہ الف میں حمزہ ہے. جی وہ حمزہ ہے. تو اس کیس میں پھر اس کو جب حمزہ کنسیڈر کریں گے تو ہم پھر کفو ون نہیں پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے کفو ون احد. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. کسی کا کوئی کوشچن کوئی بات کچھ بھی؟ ٹھیک ہے جی، اس کی پریکٹس کریں سب. اور جی جی عاطف بھائی، الف کی جیسے حمزہ کہہ رہے ہیں اس کی جگہ الف اصلی ہوتا تو ہم نے اس کو واو کو لمبا کرنا تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جی، آواز اگر الف آواز اصلی ہوتا نہیں. تو واو کا غنہ ہو جاتا، ابھی الف اصلی نہیں حمزہ ہے. ہاں لیکن وہی بات ہے نا کہ الف اگر ویسے ہوتا پھر اس کیس میں کیا ہوتا، وہ تو ایک الگ چیز ہے.
لیکن یہاں پہ وہی بات ہے کہ اگر الف ویسے آنا تھا تو ویسے تو واؤ کے ساتھ بالکل لکھا ہوا ہے نا، واؤ الف دو زبر ون، وہاں پہ وہ پھر ہم الف کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے کسی اس میں، اس کی پہ کوئی ساؤنڈ ہی نہیں نا بنتی، جیسے ہی الف پہ کوئی حرکت آئے گی تو وہ حمزہ کنسیڈر کیا جائے گا. اچھا طلبہ بھائی، میں چاہوں گا نیکسٹ کلاس میں نا آپ ہمیں یہ وقوف بھی سمجھا دیں کہ جیم پہ کیا مطلب ہوتا ہے، تو پہ کیا مطلب ہوتا ہے، لام پہ کیا مطلب ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، تاکہ وہ بھی ہمارے میں صحیح ہو جائے. مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہا ہوں اگلی جو تجوید کی کلاس ہے نا ہماری انشاءاللہ سیٹرڈے والی، اس میں جو ہے نا یہ جو جی ہمارے وقوف نہیں آتے، وقف لکھا ہوتا ہے، جیم لکھا ہے، لا الف لکھا ہے، یہ بھی سمجھا دے گا کہ کس پہ رکنا ہے کس پہ نہیں رکنا، ہاں کس پہ لازمی رکنا ہے کس پہ لازمی نہیں رکنا. اچھا، یہ ہمارا آگے تختی میں آ ہی رہا ہے انشاءاللہ، اچھا ٹھیک ہے. آ رہا ہے، ٹھیک ہے پھر صحیح. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آ رہی ہیں بہت اچھے طریقے سے، ماشاءاللہ نورانی قاعدہ جو ہے نا وہ اس میں ہر چیز ہے، یعنی اس میں یہ مطلب یہ ہے کہ اس میں اسپیسیفکلی نہیں لکھا ہوا، لیکن اگلی جو اس سے نیکسٹ سے یا نیکسٹ جو تختی ہوگی نا اس سے جب ہم پڑھیں گے تو اس میں میرا پڑھانے کا سٹائل یہی ہے کہ ہم اس میں وقوف بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آٹومیٹک ہماری ڈسکشن میں آنے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی عمر بھائی. اچھا طلحہ بھائی، ہم نے آج جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہا خا عین غین لام را ہا حمزہ، اگر یہ آئے گا تو ہننا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. اور یہاں پر تو وہ آ ہی نہیں رہا ہے، تو ہم اس کو ہننا کیوں نہیں کر رہے؟ یہاں کہاں پہ نہیں آ پر رہا؟ کف ون کے آگے تو ہا خا عین غین لام را ہا حمزہ نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو حمزہ غنہ ہے کیوں نا، نہیں کر رہے؟ حمزہ ہے، یہی بات تو اتنی دیر سے ہو رہی ہے کہ حمزہ ہے. کوفو ون احد پہ طلبہ بات. نے الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہے نا تو وہ الف نہیں کنسیڈر کرتے ہیں، اسے حمزہ کنسیڈر کرتا ہوں. عمر بھائی اصل میں یہاں پر دو الف ہے نا، تو کون سا والا الف ہم کنسیڈر کریں گے؟ میں آہد یہ چیز والا جو پہلے بتائی تھی کہ جی ہاشم بھائی بتا رہے ہیں، آپ بتائیں. جو سائلنٹ ہے نا، وہ جو کفوان والا ہے عمر بھائی، اسے تو ہم سائلنٹ مانیں گے. جو اصل جو الف ہے وہ احد والا ہے، اوکے اوکے. اس کو ہم لیں گے تو وہ حمزہ ہے، الف اچھا، نہیں. ایک اور بات میں بتاؤں، اگر آپ کو ایڈ آن کروں، جب ہم نے آج وہ جو تنوین والی تختی پڑھی ہے من اس میں اسپیشلی انہوں نے یہ ہدایات میں لکھا نہیں ہوا تھا کہ الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، یعنی میم الف دو زبر من نہیں پڑھا ہم نے کہیں پہ بھی، واؤ الف، حالانکہ تقریباً سارے حروف میں آپ دیکھیں الف ساتھ لکھا ہوا ہے، تو وہ الف سائلنٹ ہے، اس کو ہم نے نہیں کنسیڈر کیا. اور یہاں پہ ہدایات میں لکھا بھی ہوا تھا کہ زبر کی تنوین میں الف کا نام نہ لیا جائے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح کوفو ون میں وہ تنوین کے ساتھ الف بس لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کنسیڈر نہیں کرنا. اوکے، یہ نہ کلیئر الف ہوگا. کنسیڈر ہوتا ہے نہ یا، دو چیزیں لکھی ہیں طلب ہے، نہ الف نہ یا. یا کون سا لکھا ہوا ہے؟ یہ تو میری آئی دیکھیں، زبر کی تنوین میں الف کا نام نہ لیا جائے، ایسے ہی یا کا بھی ہے. یا کا کیوں لکھا ہے انہوں نے؟ دیکھیں نا، جیسا بھی زال کے اوپر دیکھیں دو زبر ہے، اس کے آگے یا ہے، اس میں ہم یا کو کنسیڈر نہیں کر رہے نا، دیکھیں. اچھا ٹھیک ہے سمجھ گیا. ہاں جی، یا کو بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. ٹھیک ہے جی، آئی تھنک ساری چیزیں کلیئر ہیں. میں یہ جو اب یہ والی ایپیسوڈ بھائیوں ہفتے کے صبح میں اپلوڈ ہوگی. ہمارے سیشن سارے صبح کے وقت ہوتے ہیں، 7 پاکستان کے 9 بجے، کیونکہ ابھی پورے کل پرسوں، کل جو ہے نا پورا وہ اسکیجولڈ ہے، تو کل میں کر نہیں سکتا، پرسوں ہو گئے. تو اس کے لیے میں آپ کے لیے کر دوں گا طلحہ بھائی کی جو قرت ہے نا، وہ کاٹ کے نا میں وہ کل ہی اپلوڈ کر دوں گا شارٹس میں، تاکہ وہ آپ سن کے اس کی پریکٹس کر لیں سورہ اخلاص کی. صحیح، ٹھیک ہے انشاءاللہ. سورہ اخلاص بھی اور ثنا اور سورہ فاتحہ، اب ان کی پریکٹس آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ رکھنی ہے ان چیزوں کی، ٹھیک ہے، اور نماز میں ان کو اپلائی بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. اوکے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم